بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پڑھیوں پڑھ حافظ ہویوں نہ گیا حجاب پرتا پڑھ عالم فاضل ہویوں پر طالب ہویوں زردہ سے ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ باج فقیراں کسے نہ ماریا اے ظالم چور اندر داہو حضرت سخی سلطان حق باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سلطان العارفین بھی ہیں، امام العاشقین بھی ہیں، اولیاء اللہ میں منفرد مقام بھی رکھتے ہیں، اور آپ طالبان مولا پر بے حد مہربان بھی ہیں۔ طالبان مولا کے لیے حضرت سخی سلطان حق باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابیات کا علم حاصل کرنا، انہیں پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر کسی کو فقر کی راہ چاہیے، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا میں تصوف کی تمام کتابیں ختم ہو جائیں، اگر صرف اسے ابیات باہو کسی کو مل جائے اور اللہ کریم اس کے دل سے پردوں کو ہٹا دے، اسے ابیات سمجھ میں آنے لگے، سخی سلطان حق باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ مہربانی فرماتے ہیں ابیات سے محبت کرنے والوں پر۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی ابیات پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ مجھ جیسا ناقص ہی پڑھے، جسے پڑھنے کے آداب بھی معلوم نہ ہو، لیکن سننے والوں پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ اس بیت میں فرما رہے ہیں طالبان مولا سے کہ بہت سے لوگ اللہ اللہ کیے جاتے ہیں، جنگلوں میں بیابانوں میں نکل جاتے ہیں، حافظ ہو جاتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ عالم نہیں بن پاتے۔ ظاہری معنوں میں تو انہیں علم حاصل ہو جاتا ہے، لیکن وہ عارف نہیں ہوتے۔
وہ عالم نہیں ہوتے. یہ تمام چیزیں جب وہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں. کتابوں کا علم حاصل کرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں عالم سمجھیں. فلسفیانہ انداز اختیار کر کے لوگوں سے چاہتے ہیں کہ وہ انہیں فلسفی کہیں. تصوف کا علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ لوگ انہیں صوفی اور فقیر کہیں. اور وہ لوگ کہیں نہ کہیں وہ اپنے نام کے ساتھ تو لگانا شروع کر ہی دیتے ہیں. جگہ جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مجھ فقیر سے، بعض اپنے آپ کو صوفی بھی کہتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح صوفی کہنے سے صوفی نہیں بن جاتا بندہ. نہ خود کو عالم بنانے سے، ظاہر کرنے سے عالم بنتا ہے، نہ حافظ ہونے سے اس پر معرفت کے راستے کھلتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب تک کسی فقیر کی اس پر نگاہ نہ ہو جائے، کسی اللہ والے کی اس پر نگاہ نہ پڑے، تب تک وہ فقیر نہیں بنتا. جب تک مرشد کی نگاہ نہ پڑے تب تک وہ فقیر نہیں بنتا. ہاں وہ کیا بن جاتا ہے؟ سخی سلطان حق باؤ فرماتے ہیں وہ مال و زر کا طالب بن جاتا ہے. اس پر کوئی حجاب کا پردہ نہیں اٹھتا، کوئی دید و وصال کی نعمت حاصل نہیں ہوتی. ہاں یہ ہوتا ہے کہ نفس جو ہے، جو اندر کا چور ہے، وہ نفس ہے، وہ نفس اس پر غالب آ جاتا ہے، اور غالب آنے کے بعد اسے مطمئن کر دیتا ہے اور راہ تصوف سے اسے ہٹا دیتا ہے. پھر وہ اپنے آپ کو صوفی بھی سمجھتا ہے، عالم بھی سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں نہ وہ صوفی ہوتا ہے نہ وہ عالم ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ جو نفس ہے نا، یہ نفس ایسا ظالم ہے کہ یہ مرتا نہیں ہے. کوئی سمجھے کہ میں ذکر کروں گا تو اس سے صرف مر جائے گا. فرماتے ہیں نہیں، یہ اندر کا چور ہے، یہ کبھی نہیں مرتا. اسے مارنے کے لیے ضروری ہے کہ مرشد کامل حاصل کر وہ تجھ پر نگاہ کرے تو یہ نفس مر جائے گا. اور نفس کے مرنے کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ نفس کمزور ہوتا ہے، اپنی حالت کو بدلتا ہے. نفس مطمئنہ جب ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے تو نفس مطمئنہ نفس امارہ نہیں رہتا، وہ نفس لوامہ کی طرف بڑھتا ہے، پھر ملہمہ کی طرف بڑھتا ہے، اور بالآخر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. تو یہ اندر کا چور ہے. یہ انسان کو راضی رکھتا ہے کہ ہاں جو تو کچھ کر رہا ہے یہ اپنے نام کے لیے تھوڑی کر رہا ہے، یہ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے. تو جب مرشد عطا کر دیا جاتا ہے، مرشد مل جاتا ہے، تو پھر تمام حجاب کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور نفس امارہ اپنی حالت کو بدلتا ہے. کب؟ جب مرشد کامل کی اس پر نگاہ پڑ جاتی ہے. تو اللہ کریم کا بے حد شکر اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں کامل مرشد عطا کیے جنہوں نے ہم پر نگاہ فرمائی. تو انشاءاللہ تعالی اس راہ پر چلتے چلتے ایک دن ہم بھی منزل تک پہنچیں گے اور دید و وصال کی نعمت حاصل کریں گے. اللہ کریم تمام طالبان مولا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان کے قلوب کو جو فانوس باطن ہے اس میں ذات کی قندیل کو آویزہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ویورز، اگر آپ نے اب تک ہمارا ٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں، اور نیو ویڈیوز کی معلومات کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے. اگر آپ میرے بلاگ پر جانا چاہتے ہیں، میری تحریریں پڑھنا چاہتے ہیں، تو بلاگ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، ishrateqbalwarsi.blogspot.com. اسے دیکھ کر وہاں سے آپ میری تحاریر کو بھی دیکھ سکتے ہیں.